السلام علیکم، آداب ناظرین، شمع اسپیڈ نیوز میں آپ کا استقبال۔ میں آپ کا دوست عبداللہ خلیدی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ سعودی عرب کے مکہ روڈ انیشیٹو نے اس سال ہزاروں عازمین حج کے سفر کو آسان بنا دیا۔ رباط ایئرپورٹ پر 100 سالہ معمر حاجی کی روانگی نے سب کو جذباتی کر دیا۔ بزرگ حاجی لاٹھی کے سہارے تلبیہ پڑھتے ہوئے سعودی عرب روانہ ہوئے۔ سعودی عرب پہنچنے کے بعد انہیں مقامی مسافروں جیسی سہولت ملتی ہے۔ عمر کی ایک صدی بھی جذبہ حج کو کم نہ کر سکی۔ متحدہ عرب امارات نے پرائیویٹ کمپنیوں کے لیے نیا قانون نافذ کر دیا۔ اب ہر کمپنی کو ملازمین کی تنخواہ زیادہ سے زیادہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ تک ادا کرنا ہوگا۔ دیر کرنے پر کمپنیوں کے خلاف کارروائی اور جرمانہ ہوگا۔ یہ قانون صرف پرائیویٹ شعبے پر لاگو ہوگا، جبکہ سرکاری ادارے اس سے مستثنی رہیں گے۔ ملازمین نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ مکہ المکرمہ میں جعلی حج سروس کے اشتہارات چلانے والی ایک مصری مرد اور خاتون کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دے رہے تھے۔ سعودی سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کرتے ہوئے دونوں کو حراست میں لیا۔ حکام نے عوام سے اپیل کی کہ صرف سرکاری ذرائع پر بھروسہ کریں۔ سعودی حکومت نے حج قوانین کی پابندی پر زور دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر مجوزہ فوجی حملے فی الحال مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہا کہ خلیجی ممالک کی درخواست پر مذاکرات کو موقع دیا جا رہا ہے۔ قطر، سعودی عرب اور UAE نے جنگ روکنے کے لیے سفارتکاری پر زور دیا تھا۔ ٹرمپ نے خبردار کیا کہ معاہدہ ناکام ہوا تو بڑا حملہ ہو سکتا ہے۔ فی الحال جوہری مذاکرات اور ابنائے ہرمز کی صورتحال پر بات چیت جاری ہے۔ غازی آباد میں اس مدری کیس کے ملزم کے استقبال کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ ملزم سشیل پرجاپتی 9 مہینے بعد ضمانت پر جیل سے رہا ہوا تھا۔ حامیوں نے اس پر پھول نچھاور کیے اور جلوس نکالا۔ سوشل میڈیا پر اس واقعے پر شدید غصہ پایا جا رہا ہے۔ پولیس نے ملزم سمیت 12 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ملزم پر لاء کے طالبہ کے ساتھ زیادتی کا الزام ہے۔ سماجوادی پارٹی سربراہ اکھلیش یادو نے یوگی آدتیہ ناتھ کی نماز والے بیان پر رد عمل دیا۔ کہا کہ مذہبی معاملات سے سیاسی فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اکھلیش نے BJP کو ادھرمی قرار دیتے ہوئے سخت تنقید کی۔ کہا کہ سڑکوں کے استعمال کے لیے پہلے سے قوانین موجود ہے۔ یوگی نے حال ہی میں کہا تھا کہ سڑکوں پر نماز کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ نماز سے سیاست یا سیاست کے لیے نماز۔ حیدرآباد واٹر بورڈ کے GM لکشمی کمار کو عدالت نے 14 دن کی عدالتی تحویل میں بھیج دیا۔ ACB کے چھاپوں میں ان کی مختلف مقامات سے بھاری دولت برآمد ہوئی۔ حکام کے مطابق ضبط شدہ جائیدادوں کی سرکاری قیمت 5 کروڑ روپے سے زیادہ ہے، جبکہ مارکیٹ ویلیو 100 کروڑ روپے سے زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ حیدرآباد سنٹرل یونیورسٹی کے MA اکنامکس کے طالب علم نے اپنی جان لے لی۔ وہ مغربی بنگال سے تعلق رکھتا تھا۔ اطلاعات کے مطابق اس نے یونیورسٹی کے تالاب میں چھلانگ لگا دی۔ وجہ ماضی میں اس پر لیپ ٹاپ چوری کے الزامات لگ چکے تھے۔ ایک اور لیپ ٹاپ گم ہونے کے بعد وہ شدید ذہنی دباؤ میں آیا تھا۔ حیدرآباد میں ایک شادی شدہ خاتون نے سرکاری ملازم کو پرائیویٹ تصاویر کے ذریعے بلیک میل کیا۔ متاثرہ شخص سول سپلائی دفتر میں جونیئر اسسٹنٹ کے طور پر کام کرتا تھا۔ دونوں کے درمیان تعلقات کے بعد خاتون نے ویڈیوز اور تصاویر محفوظ کر لی۔ بعد ازاں وہ مسلسل رقم کا مطالبہ کرتی رہی۔ ہراسانی سے تنگ آ کر متاثرہ شخص نے اپنی جان لے لینے کی کوشش بھی کی۔ پولیس نے خاتون کو گرفتار کر کے عدالتی تحویل میں دے دیا۔ تلنگانہ میں ایک پولیس کانسٹیبل نے نابالغ لڑکی سے خفیہ شادی کی۔ کانسٹیبل نانی انل کمار ٹریفک پولیس اسٹیشن میں تعینات ہے۔ شکایت کے بعد محکمہ خواتین و اطفال بہبود نے تحقیقات کی۔ لڑکی کے نابالغ ہونے کی تصدیق کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ شادی میں مدد کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے۔ جو کم عمری کی شادی روکنے کا ذمہ دار تھا وہی قانون توڑ بیٹھا۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا سوچھ بھارت مشن کے اہم میٹنگ میں شرکت کے لیے دہلی روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ جیش رنجن مانک راج اور GHMC کمشنر کرنن سمیت کئی سینئر افسران بھی موجود تھے۔ بھٹی وکرمارکا مرکزی وزرائے خزانہ، توانائی اور کوئلہ سے بھی ملاقات کریں گے۔ ریاست کو بقایا فنڈز، بجلی اور کوئلہ شعبے کے مسائل پر تبادلہ خیال متوقع ہے۔ نلگنڈے کے 20 سالہ بی ٹیک طالب علم راگھوا نے موت کے بعد بھی انسانیت کی مثال قائم کر دی۔ سڑک حادثے میں شدید زخمی ہونے کے بعد ڈاکٹروں نے اسے برین ڈیڈ قرار دیا تھا۔ غمزدہ والد نے بیٹے کے اعضاء عطیہ کرنے کا بڑا فیصلہ کیا۔ 2 گردے، جگر اور پھیپھڑے عطیہ کیے گئے، جس سے 4 مریضوں کو نئی زندگی ملی۔ جیو نندن تلنگانہ نے خاندان کے اس اقدام کو عظیم انسانی خدمت قرار دیا۔ کچھ لوگ دنیا چھوڑ جاتے ہیں مگر انسانیت میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔
تلنگانہ میں SIR اسپیشل انٹینسیو ریویژن کے بعد بیرون ملک مقیم ووٹرز الجھن کا شکار ہو گئے۔ NRIs کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ان کے رشتہ دار فارم جمع کر سکتے ہیں یا نہیں۔ قانون کے مطابق بیرون ملک ووٹر کے لیے فارم A6 بھرنا لازمی ہے۔ اتر پردیش میں NRI ووٹرز کے فارم جمع کرنے پر مقدمہ درج ہونے سے تشویش بڑھ گئی۔ حکام نے واضح کیا کہ رشتہ دار NRI کی جانب سے فارم جمع نہیں کر سکتے۔ حیدرآباد کے کئی NRIs اب اپنے ووٹ کے مستقبل پر فکر مند دکھائی دے رہے ہیں۔ تلنگانہ حکومت نے عوامی خدمات کو مزید آسان بنانے کے لیے می سیوا واٹس ایپ خدمات میں توسیع کر دی۔ GHMC کے کئی اہم خدمات اب واٹس ایپ کے ذریعے دستیاب ہوں گے۔ برتھ ڈیتھ سرٹیفکیٹس، پراپرٹی ٹیکس اور ٹریڈ لائسنس جیسی سہولیات شامل ہے۔ عوام 8096958096 نمبر سیوا کر کے خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ حکومت کا مقصد عوام کو دفاتر کے چکر سے بچانا۔ وزیر IT سری دھر بابو کی کوششوں سے ڈیجیٹل خدمات کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ حج کمیٹی کی جانب سے دی گئی اسمارٹ واچ پر سنگین سوالات اٹھنے لگے۔ رپورٹ کے مطابق واچ میں موجود ایپ حجاج کی گفتگو اور تصاویر تک رسائی رکھتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ایپ اطراف کے ویڈیو اور آڈیو بھی ریکارڈ کر سکتی ہے۔ حج کمیٹی نے عازمین پر واچ استعمال کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی اطلاعات ہے۔ سعودی قوانین کے تحت حج کے دوران ویڈیوگرافی پر سخت پابندیاں موجود ہے۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میٹرو پروجیکٹ میں مسلسل تاخیر پر عوامی ناراضگی بڑھ رہی ہے۔ MGBS تا چندرائن گٹا میٹرو کوریڈور ابھی تک عملی مرحلے میں داخل نہیں ہو سکا۔ حکام پر الزام ہے کہ تعمیری کام کے بجائے صرف کنسلٹنسی پر توجہ دی جا رہی ہے۔ تنگ سڑکوں، ٹریفک اور عمارتوں کی منتقلی پر کوئی واضح منصوبہ سامنے نہیں آیا۔ ماہرین نے مرکزی منظوری سے پہلے کنسلٹنسی تقرری پر سوال اٹھائے۔ داماد کو ملا ایسا تحفہ جسے دیکھ کر سب کے دل میں شادی کرنے کی لگن بڑھی۔ مہاراشٹرا کے کولہاپور میں ایک شخص نے اپنے داماد کو انوکھا تحفہ دے کر سب کو حیران کر دیا۔ 1.5 کلو چاندی سے تیار کردہ کولہاپوری چپل تحفے میں دی گئی۔ اس منفرد چپل کی تیاری پر 4 لاکھ روپے سے زیادہ خرچ آیا۔ معروف کاریگر وکرانت مالی نے 8 دن میں یہ چپل تیار کی۔ چپل بنانے کی مزدوری صرف تقریباً 22,000 روپے وصول کی گئی۔ مہنگائی کے دور میں کچھ لوگ چاندی پہننے کے بجائے چاندی کی چپل پہنا رہے ہیں۔ تلنگانہ اور آندھرا پردیش شدید گرمی کی لپیٹ میں آ گئے۔ تلنگانہ کے 19 اضلاع میں درجہ حرارت 46 ڈگری سے تجاوز کر گیا۔ حیدرآباد میں بھی درجہ حرارت 42 ڈگری سے اوپر پہنچ گیا۔ ماہرین نے عوام کو دوپہر میں غیر ضروری سفر سے گریز کا مشورہ دیا۔ گرمی کی شدت سے عوام شدید مشکلات اور بجلی بحران کا سامنا کر رہی ہے۔ یہ تھی اب تک کی سپیڈ نیوز۔ جڑے رہے شمع نیوز سے، لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولے۔ دیکھتے رہے شمع نیوز، روشنی سچائی کی۔